اور نہ سوتا ہے۔ حضرت شاہ غوث علی صاحب نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے گھر آئے ہیں لیکن تمہارے گھر کے نہ ہو کر یہ آسمان کے ہیں۔ کچھ دن بعد یا کچھ دیر بعد حضرت شاہ غوث علی صاحب وہاں سے رخصت ہوئے، کچھ مہینوں کے بعد یا سال کے بعد واپس لوٹے اسی گاؤں میں کہ دیکھیں اس بچے کا کیا حال ہے۔ تو اس کے باپ نے بتایا کہ آپ کے جانے کے کچھ ہی دن کے بعد وہ ایک دن اٹھا اور ایک طرف جب رخصت ہوا تو ہم پیچھے پیچھے نکلے، کئی منزلوں تک پیدل چلتا رہا، پھر ایک جنگل آیا، اس جنگل میں داخل ہو گیا۔ کچھ دور جنگل جانے کے بعد اس نے پیچھے گھوم کر پہلی دفعہ آواز دی۔ کچھ دور جنگل میں نکل جانے کے بعد پیچھے گھوما، پیچھے گھوم کے پہلی بار اس نے آواز دی، اب یہیں سے واپس لوٹ جاؤ، اس کے آگے کوئی اور مقام ہے تمہارے کام کا نہیں، نہ تمہاری دنیا سے اس کی نسبت ہے، اور اب جانا تو اگر کوئی خطرہ آئے، کوئی جانور آئے تو اس سے ہمارا نام لے کے کہنا کہ میں فلاں کا آپ ہوں۔ اس باپ نے بتایا کہ میں نے اس پر عمل کیا۔ اس نے کچھ اس طرح سے کہا تھا کہ میں مجبور ہوا عمل کرنے پر، اور جب لوٹا ایک بھیڑیا راستے میں دکھائی دیا، مجھے ڈر لگا، میں نے زور سے وہی بات دہرائی جو اس نے کہا تھا کہنے کے لیے، تو میں نے یہ دیکھا کہ اس بھیڑیے نے اپنا سر زمین پہ رکھا ادب کے ساتھ، اور میری طرف بہت محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا دوسری سمت کی طرف رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد میں گھر لوٹ آیا۔ تو یہ وہ قسم ہے جس کا ذکر حضرت شاہ غوث علی صاحب اس وقت فرما رہے ہیں۔ یہ وہ قسم ہے جس کا ذکر اس وقت فرما رہے ہیں۔ پہلی قسم تھی اور دوسری قسم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ طریقت کے راستے میں چلنے کی حالت میں پیش آتی ہے۔ سلطان الاسکار کھلا، انوارات کا ہجوم ہوا، اس کی برداشت اگر نہیں ہو پائی تو جذب اتر آیا۔ میں نے بتایا کہ یہ اہل مجاہدہ کا گروہ ہے جس کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اہل مشاہدہ میں سے اگر ہو، عشق کی راہ کا اگر ہو، تو اس کے ہاں اس طرح سے جذب نہیں اترتا کہ ہوش حواس کھو بیٹھے۔ جذب رہے گا، اندر موجود رہے گا، جب ضرورت ہوگی تو باہر آ جائے گا۔ سلطان الاسکار ذکر کرتے 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 ایک دن اس کے لائق بنتا ہے آدمی۔ جتنی دباؤ پاتا گیا، جتنا دھیان گہرا ہوتا گیا، جتنا جماؤ آتی گئی، اس کے اکٹھا ہوتے ہوتے سلطان الاسکار تک پہنچنے کی صفت آ جاتی ہے۔ سالک اسی کوشش میں رہتا ہے کہ اس جگہ تک پہنچ جائے۔ کامل ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ سلطان الاسکار کھل چکا ہو اس پر۔ کامل ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ سلطان الاسکار کھل چکا ہو۔ اسی سلسلے کا بیان کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہوش میں آ کر ہوشیاری کی گفتگو کرتا ہے کہ دیوانہ ہے لیکن بات کہتا ہے ٹھکانے کی۔ ایسے مجذوبوں کو مکاشفہ صفاتی ازہد ہوتا ہے۔ صفاتی دنیا کے اندر کا مکاشفہ، ذاتی مکاشفہ ذاتی آسمان کا، مکاشفہ صفاتی اس دنیا کے اندر کا، اور اس کی طبیعت تشبیہ کی طرف راغب رہتی ہے۔ بت پرست ہو جانا عشق کی ضرورت۔ تشبیہ کے معنی یہی ہوتے ہیں۔
یہ ٹرم لاجی ہے، اسی لیے استعمال ہوتا. تشبیہ کی طرف راغب رہتی ہے، یعنی صورتوں سے جڑنا رکھتا ہے عشق کا، لیکن مجذوبوں کے سے فیض کم ہوتا ہے، فیض کم ہوتا ہے. حاصل یہ کہ مجذوب سالک کا مرتبہ مجذوب سے کہیں بڑھ کر، نہیں مجذوب سالک وہ جو ہوش میں رہا، سلطان الاسکار کھلنے کے بعد بھی ہوش میں رہا، باہوش رہا. سلطان الاسکار کھلا اور باہوش رہا. جذب اندر موجود رہا، باہر نہیں آیا. بلا جذب کے قانون ہے کہ فقیر کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہوتا. اگر جذب موجود نہیں ہے تو اسے فقیر ہی نہیں سمجھتے. اور اندر اور باہر کا فرق ہے، صرف اندر اور باہر کا فرق. کوئی چیز پوچھنے کی اس میں ہے بھائی؟ کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو؟ کیوں نہیں آسا؟ اسکار کیسے کھلتے ہیں اس کا؟ وہ انہر نعت کہتے ہیں سلطان نہیں، انہر نعت ہی کے ساتھ کی چیز ہے. میں بھی ذکر کر رہا تھا جیسے صوت سرمدی انہر نعت، جیسے صوت سرمدی اسی طرح سلطان الاسکار. اور یہ شرط ہے کہ بلا سلطان الاسکار پوری کامل نہیں ہوتا. منزل ہے یہاں تک پہنچا، اور اگر یہاں تک نہیں پہنچا تو کامل ہی نہ ہوگا. تعلیم ہے آگے کی، پہلے ذکر میں پختہ ہو جائے آدمی تو یہ سب آگے آگے آتی. اس کا شروع میں ذکر کرنے سے کیا حاصل؟ آدمی اپنے جماعوں کے ساتھ قائم ہے اور استقامت کے ساتھ قائم ہے، اور کافی دن گزر چکے ہیں تب یہ سب چیزیں آتی ہیں. کیوں اجمل صاحب مجنی کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ قطار میں چلتے ہوئے اونٹ کے بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ہم لوگ الگ ہو جاتے، تھوڑی دیر سستا لیتے. ماں نے جواب دیا کہ نکیل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، اس کے ہاتھ میں نکیل ہے. وہ جب چاہے گا جہاں روک لے گا، جب چاہے گا حکم دے دے گا سفر کا. ہم اس پر کسی طرح کی قدرت نہیں رکھتے، قابو نہیں رکھتے کہ اپنے سے الگ ہو جائیں. اس چلتی ہوئی قطار سے دنیا کے اندر جو ہمیں اپنے بلا ارادہ اور اختیار کے ہانکتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے، اور ہماری زندگی کا سفر اسی طرح تھکی ہوئی حالت میں مجبور سا ہو کر آری رکھنے کی طرف ہمیشہ لگاتار موجود ملتا ہے. اونٹ کے بچے کی ماں نے کہا کہ اگر نکیل ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہمارا جہاں جی چاہتا، جب جی چاہتا ہم بیٹھ جاتے، سکون حاصل کر لیتے، تھکن اتار لیتے، پھر تازہ دم ہو کر اس کے سفر شروع ہوتا. لیکن یہ دنیا کی زندگی، اس نے بتایا کہ ایسی چیز ہے، یہ سفر اس طرح کا ہے کہ جب دنیا کے لوگوں کے ہاتھ میں نکیل آ جاتی ہے، دنیا کے اندر جن کے ذریعے پرورش ہوتی ہو ان کے ہاتھ نکیل آ جاتی ہے، تو نکیل رکھنے والا جس کے ناک میں نکیل لگی ہے وہ مجبور ہوتا ہے، اور اپنی ان تمام مجبوریوں کے ساتھ زندہ رہنے پر اس طرح مجبور ہوتا ہے کہ پوری زندگی نہ اس سے چھوٹ پاتا ہے اور نہ باہر نکل پاتا ہے.
حضرت شیخ صاحبی اس کے بعد دوسرے حصے میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ نتیجہ ہے کہ تم نے وہ نکیل جو پڑی ہوئی تھی تمہارے ساتھ ازل سے اسے بھلوا دیا، اس طرف دھیان نہ دیا، اور اسے بھلوا دینے اور دھیان نہ دینے کے نتیجے میں تمہیں مجبوراً دوسری نکیل قبول کرنی پڑی جس نے تمہاری آزادی ختم کر دی، اہمیت ختم کر دی، اور تم کو اس لائق بھی نہ بننے دیا کہ تم اپنی طبیعت سے، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے جب چاہتے آرام کر لیتے اور جب چاہتے سفر شروع کرتے۔ سوال حضرت شیخ سعدی نے یہ مسئلہ اٹھا کے ایک بات ادھوری چھوڑ دی ہے سوچنے کے لیے کہ کیا طریقہ ہوگا، کیا طریقہ ہوگا ان حالات سے پوری طرح محفوظ ہونے کا، بچ جایا نہ اس گرفت میں آوے۔ یہ ایک واقعہ بیان کر کے ایک سوال چھوڑ دیا ہے سوچنے کے لیے کہ ہم یہ سوچیں کہ آخر کیا طریقہ ہوگا اس اصل زندگی کے حاصل ہونے کا۔ فرما رہے ہیں کہ جو ازل سے نکیل پڑی ہوئی تھی اس نکیل کی طرف دھیان دیا ہوتا، زمین پر اس باطن کی نکیل باطن والے کے ہاتھ میں تھما دی ہوتی، ظاہر پرست دنیا دار کی طرف نہ گئے ہوتے، اس سے التجا نہ کی ہوتی، اس کے دروازے پہ دستک نہ دی ہوتی، اس طرف ذہن جاگتا ہوتا کہ اصل زندگی پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نکیل جو غیب سے آ رہی ہے، ازل کے دن سے آ رہی ہے، اسے کسی غیب کے آدمی کے ہاتھ میں تھما دیا جو زمین پر موجود ہو۔ جس طرح حضرت ابراہیم بن ادہم بے چین ہوئے، نکلے اور انہوں نے اپنی نکیل ازل سے ساتھ ہونے والی باطن کے ہاتھوں میں سونپ دی۔ وہ نکیل جو دنیا کے ہاتھوں میں تھی، جس زندگی سے حیران پریشان تھے، جو جینے کے لائق سمجھ میں کسی طرح سے نہ آ رہی تھی، اس زندگی کی نکیل سے چھوٹ کر بھاگے اور اپنی اس باطنی نکیل کو جو ازل کے دن سے ساتھ آ رہی تھی اسے باطن کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ اصل زندگی شروع ہو گئی اور انسان کامل کا مقام ہاتھ آیا، انسان کامل کا مقام ہاتھ آیا۔ اللہ کے ساتھ موجود اس زمین پر انسان، اللہ کے ساتھ موجود اس زمین پر انسان، اللہ کے ساتھ موجود اس زمین پر انسان کے معنی انسان کامل۔ جب ازل سے آنے والی نکیل باطن کی زندگی رکھنے والوں کے ہاتھ میں تھما دی گئی تو یہ نعمت، چھپی ہوئی نعمت کھل کر